ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دیکھو میری ان آیات کے عوض حقیر سی قیمت قبول نہ کرو۔ یہ آیات الہیہ ہیں، ان کو رد کر رہے ہو کس لیے؟ ہماری مسندیں، ہماری حیثیت، ہماری چودراہٹیں، کہیں ان پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ حقیر سی چیزیں، یہ صرف اس دنیا کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھ میں سے تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ گڈمڈ کرو حق کے ساتھ باطل کو، اور مت چھپاؤ حق کو، ذرا حالے کہ تم جانتے ہو۔ یہ بات اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، جانتے بوجھتے کر، ایک ہے مغالطے میں کرنا، وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ ایک جان بوجھ کر کرنا، حق کو پہچان کر اسے رد کرنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے، wrath of اللہ، اس کی غضب کو دعوت دینا ہے کہ حق کو پہچان کر اس کی نفی کی جائے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، علماء یہود قرآن مجید میں آگے چل کر آئے گا، ایسے پہچانتے تھے محمد کو اور قرآن کو جیسے اپنے بیٹوں کو، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اول تو رکوع کو انہوں نے اپنے ہاں سے خارج کر دیا تھا، ثانیاً باجماعت نماز ان کے ہاں ختم ہو گئی تھی۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت باجماعت نماز کی طرف اشارہ ہے۔